اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام فاطمیہ ہے، اس عنوان سے بھی تمام مومنین کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں، اور نہایت ہی پرمسرت موقع ہے اور نہایت ہی خوشی کا موقع ہے ہر ایک شخص کے لیے جو خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا امتی سمجھتا ہو، اس کے لیے یہ ایک عظیم موقع ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بے شک کہ ہم نے رسول اللہ کو کوثر عطا کیا۔ تو کوثر گویا کہ عطائی کی بات ہے، اور پھر اللہ نے رسول اللہ کو کوثر عطا کر دیا، یعنی خود سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اور کوثر کی تعریف میں جہاں اس عظیم نعمت کو، اتنی عظیم نعمت جو رسول اللہ کو عطا کی گئی، کوثر یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس کے اوپر جو تفسیر کوثر ہے وہ ہم نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوثر سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور وہ نسل کثیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس کے ذریعے سے پوری دنیا الی قیامت تک جو نسل ہے، نسل کثیر ہے، وہ گویا کہ اس کوثر سے مراد ہے۔ اور اس کے بارے میں فخر الدین رازی انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ فخر الدین رازی اہل تسنن عالم دین ہے، اور وہ تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوثر سے کیا مراد ہے جو رسول اللہ کو اللہ نے کوثر عطا کر دیا، یعنی نسل کثیر عطا کر دی۔ انہوں نے تفسیر یہ کی، اس نے کہا کوثر سے مراد جو ہے وہ یہی ہستیاں ہے، کالباقر والصادق والقادم والرضا علیہم السلام۔ فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہستیاں ہیں، یعنی جس کو مذہب شیعہ اپنے امام مانتے ہیں، کوثر سے مراد یہ ہے۔ یعنی اس نسل کثیر کی عطائی جو رسول اللہ پر ہوئی، یہ حضرت سید سلام اللہ علیہ سے یہ سلسلہ چلا۔ تو نہایت ہی پرمسرت موقع ہے، نہایت ہی خوشی کا موقع ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان ایام کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا سکے۔ سب سے مہم چیز یہی ہے جو ہماری ذمہ داری ہے زمانہ غیبت میں، وہ یہی ہے کہ ان ایام کو گرامی رکھتے ہوئے، ان کا تکریم کرتے ہوئے، ان کی عزت کرتے ہوئے، اور زندگی کے اہم لمحے ان ایام کو مانتے ہوئے ان کو دنیا میں اس کو رائج کر دے، دنیا میں رائج کر دے، اور ان کو منائیں اور ان کو لوگوں تک بتائیں، تاکہ یہ جو ایام اللہ ہے، اللہ کے ایام ہے، اس میں لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے، اور خود ہمارے اپنی زندگی میں بھی اس کے برکات یقیناً ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان ایام کو اچھے طریقے سے منائیں اور ان کی عزت کریں، جو خود مثلا ولادت بسعادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ یہاں پر ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور خود شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دیکھیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اس کے بارے میں یہ کوئی ایک حدیث یا 2 حدیث یا 3 حدیث یا 10 حدیث ایسے نہیں ہیں، بلکہ احادیث کا ایک سلسلہ فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے باب میں موجود ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ فضائل اس قدر ہے، یعنی خود ہماری اپنی کتابوں کے علاوہ جو دوسروں کی کتابیں ہیں، وہاں پر بھی فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اما یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ منصب مزاج ہو۔ ایک جو ہے وہ اس قسم کے کیٹیگری کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی منصب مزاجی ہوتی نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ خواہ مخواہ کچھ لوگوں کے لیے جھوٹ بول کے اور اس قسم کے کام کر کے وہ اور چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعاً
منصف مزاج آدمی ہے، وہ جا کے سید سلام اللہ علیہ کے فضائل پڑھے تو کم از کم یہ جرت نہیں کرے گا کہ کچھ یہ کہے کہ وہ فلان جو ہے وہ سید سلام اللہ علیہ سے اس کی نعوذ باللہ فضیلت زیادہ ہے، یہ نہیں کہہ سکے گا۔ تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے اس عنوان سے بھی کہ کوشش کرے زمان غیبت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کو بیان کرے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اسی طریقے سے مصائب کو بھی بیان کرے، اور حق کے زہرا سلام اللہ علیہ کی دفاع کریں۔ حق کے زہرا سلام اللہ علیہ خود وہ مسائل یعنی فدق، شہادت، یہ سارے کے سارے وہ مسائل ہیں کہ جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور اس کو بیان کر سکتے ہیں، علمی طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لوگوں کو گالی گلوچ دینا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ اس چیز کے کم از کم ہم جو ہے وہ اس چیز کا قائل نہیں ہے، باقی جیسے سمجھے، لیکن ہم لوگ اس کے قائل نہیں ہے۔ کسی کوئی اہانت نہ کرے، اس کو علمی طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پر چونکہ ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے بات ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جس کی معرفی جس شخصیت سے ہوئی ہے، یعنی جس شخصیت سے ان کی معرفی ہوئی ہے، فرمایا کہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اولاد فاطمہ میں سے ہے، اولاد فاطمہ میں سے ہے۔ اس سے بہت سارے اس حدیث سے بہت سارے اشکالات کو رفع کیا گیا ہے، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ خود مثلا زمانہ طویل میں بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا، انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا تھا اور خود امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور یہ لوگ جو ہے ان کی یہ سلسلہ رہا اور آج تک بھی یہ سلسلہ ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں گے، اور وہاں پر چونکہ اس دور میں جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو وہاں پر بھی یہ تو چھوٹے موٹے لوگ نہیں بلکہ بڑی سطح پہ کچھ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر لیتے ہیں، اور ان کے وہاں پر پیروکار بھی ہوتے ہیں، یعنی مانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سچ بول رہا ہے۔ کمال کی بات یہ ایک تو یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جس طریقے سے بڑے مشکل حالات ہے، اور ہر ایک شخص جو ہے وہ جا کے کھڑے ہو کے کچھ ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور یا گھر میں یا کہیں پر بھی اس میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے، یا وہ اچھی چیزیں ہوتی ہے یا بری چیزیں ہوتی ہے۔ بہرحال دور اس قسم کا آ چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ بڑے سطح پر بھی اس قسم کی چیزیں دکھی جا چکی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ المہدی من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ابہام جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے خود اس حدیث کے ذریعے سے رفع کیے جا سکتے ہیں، چونکہ طول تاریخ میں جو یہ لوگ ہیں اس میں سے کوئی اولاد فاطمہ میں سے نہیں تھا، اور یہ حدیث طرفین کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے جو طول تاریخ میں اس قسم کے لوگ ہیں، یا آج کے اس دور میں ہے، ان لوگوں کے لیے اس سے ایک تو ربح ابہام ہو گیا، اور دوسری طرف سے خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کی طرف یہ اشارہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ فضائل کو اس زمانے غیبت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو گویا کہ اس میں خود فضائل سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ میں یہ حدیث وارد ہے، چونکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف منجی عالم بشریت ہے، انسانیت کی امید ہے۔ انسانیت اگر کسی اچھائی کے انتظار میں ہے تو وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ امام زمانہ تمام انبیاء ائمہ کا انتقام لینے والے ہیں۔ امام زمانہ ہر مظلوم کو انصاف دینے والے ہیں، ہر ظالم کو اس کے کفر کردار تک پہنچائیں گے۔ عدل الہی کا نام جو ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ عدالت الہی کو زمین پر رائج کر دینا امام
علم الہی کو، خدا کے علم کو، چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس دور میں جو اتنی ٹیکنالوجی ہے، علوم ہے، صرف 2 حرف کا علم ہے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو اس وقت علوم جو ہے یعنی 30 حرفی علم جو ہے، وہ کہتے 30 درجے یعنی 30 حرف ہے علم کے، اور اس میں سے 2 حرف آ چکے ہیں اور 28 اور آئیں گے، تو 30 حرف اس زمان، یعنی علم خدائی کو دنیا والوں تک پہنچانے کا نام جو ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ اس عنوان سے میں یہ بھی عرض کروں کہ امام صادق علیہ السلام کے جس میں یعنی ان کا دور جو گزرا ہے، اتنے عظیم لوگ اس دور میں گزرے ہیں، اتنے بڑے لوگ اس دور میں گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ امام صادق علیہ السلام یا باقی ائمہ اطہار علیہ السلام نے جتنے علوم آل محمد علیہ السلام کو رائج کر دیا ہے، یہ صرف اور صرف وہی 2 حرف کے حد تک ہے، باقی تو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور اس خاندان کے علاوہ باقی لوگوں نے جو بھی کچھ بھی اخذ کیا وہ علم ہی نہیں ہے، جہالت ہے۔ علم کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے ہے، علم کا سلسلہ جو ہے وہ یہیں سے ہے، چاہے وہ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ چاہے وہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے علوم کسب کیے ہے، اس کے برکات بھی اہل بیت کی وجہ سے وہ علوم بھی ہے، یعنی علم خدا کا علم ہے، خدا نے اہل بیت کے ذریعے سے دنیا والوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو میں عرض کروں کہ صرف 2 حرف کا علم ہے۔ جب امام تشریف لائیں گے تو اس وقت 30 حروف کا علم پوری دنیا میں راج کر دیا جائے گا، کس قدر یعنی اس زمانے میں ترقی ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کے سارے فضائل جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے کہ ہیں، چاہے وہ عدل الہی کو رائج کرنا، علم الہی کو رائج کرنا، ظلم اور بربریت کو دنیا سے مٹا دینا، منجی عالم بشریت، ہر فضیلت جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہے، وہ سب فضائل گویا کہ رسول اللہ نے فرمایا اتنی عظیم ذات و شخصیت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کس کے فرزند ہے؟ فرمایا من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہا، فرمایا یہ اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں سے ہے۔ تو گویا یہ ایک فضیلت ہے سیدہ کی کہ وہ جو آخری آنے والا ہے وہ بھی اولاد حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں سے ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے، فضیلت کے عنوان سے، اور اس سے بڑی اور کیا فضیلت کہ پورے سلسلہ امامت جو ہے وہ بھی اسی نسل سے ہے، اور خود سیدہ سلام اللہ علیہا بے شک کہ ظاہراً امامت سیدہ کے پاس نہیں ہے، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا تمام ائمہ کے برابر ہے، فضیلت میں، علم میں، مرتبے میں، ہر چیز میں۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ ہے، ہم ست ہے۔ یعنی یہی سب چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہم نے غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ خود سیدہ سلام اللہ علیہ، اور خود اگر کچھ گفتگو میں اس عنوان سے بھی کروں، چونکہ میں نے یہی کہا کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ خود سیدہ کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، چاہے وہ ایام فاطمیہ میں ہو یا خود ولادت ہو سیدہ کی، یا اور مواقع پر، یعنی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ تو جہاں پر زندگی کی بات ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کی، تو میں ایک نقطہ یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو اس عنوان سے ہی کی جائے۔ تو خود اگر ہم علمی اعتبار سے سیدہ سلام اللہ علیہ کی بات کریں تو اولاً تو سیدہ سلام اللہ علیہ حدیث کی راوی ہے، حدیث کی راوی ہے، یعنی خود اپنے والد بزرگوار حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے حدیث کو نقل کرنا، یہ سید زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا اور لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ خود جو خواتین مثلا حضرت فضہ سلام اللہ علیہ، یعنی خود خاندان اہل بیت میں یہ خاتون عظیم المرتبہ خاتون وہاں پر اس کی یہ اپنی زندگی گزارتی ہے، ملک حبشہ کی ملکہ ہے، کوئی ایسی عام خاتون بھی نہیں ہے۔ ان کے جو نوکر ہے وہ بھی عظیم الشان نوکر ہے، ان کے نوکر بھی عظیم الشان نوکر ہے۔ تو وہاں پر یعنی یہ ان کا رہنا، اور پھر بعد میں آخری جو ان کی
ज़िंदगी थी। कहते थे कि इन्होंने कलाम करना छोड़ दिया था। जो शख्स भी कोई सवाल करता था और जवाब सिर्फ़ कुरान पढ़ के जवाब दिया करती थी, सिर्फ़ कुरान पढ़ के। ये किन के बरक़ात थी? ये हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बरक़ात थे कि इनके जो नौकर थे वो भी इस हद में थे कि ख़ुद ये आलिम हो चुके थे और अज़ीमुश्शान आलिम। और एक चीज़ जिसकी तरफ मैं ये मुकदमा बंदी कर रहा था और वो है सहीफ़े फ़ातिमिया। देखिए, हमारे पास मसलन मरहूम कोलैनी ने कहा है कि आयात क़ुरआनी जो आज के इस दौर में है तकरीबन 6600 के लगभग, ये आयात क़ुरआनी जो इसमें है, मरहूम कोलैनी ने इसका कहा कि ज़्यादा तादाद में है। तो बहुत सारे जो अहले तसन्नुन उलमा थे उनको समझ नहीं आई, उन्होंने यही कहा कि ये शिया जो है वो तहरीफ़ क़ुरआन के कायल है, तहरीफ़ क़ुरआन के कायल है। वलन तो मैं बड़ी ताज्जुब वाली बात है ये जो ये लोग ये कहते हैं तहरीफ़ क़ुरआन, मसलन हम उनको कहते हैं वो तहरीफ़ क़ुरआन के कायल हैं, उनके लिए दलीलें लेके आते हैं। वही जो आयशा के दौर में जो आयशा से रिवायत है कि कुरान के जो है रसूलुल्लाह ने मुझे एक वर्का दिया और कहा यह आयत कुरान है, वो बकरी खा गई। तो हम लोग जो है हम भी यही कुछ कहते हैं, उनके रवायात वग़ैरह से ये बकरी वाली जो हदीस है वो लेके आते हैं और वो भी जो है हमारे ऊपर इसी किस्म के यही दलाइल लेके आते हैं कि मरहूम कोलैनी ने इस तरीके से ज़िक्र किया उसूल काफ़ी में कि ये जो 6000 आयतें हैं, बल्कि इन्होंने कहा या 18000 या ऐसी भी 83,000 है या 80,000 है, तो उन्होंने ये ज़िक्र कर दिया। तो कहते हैं ये शिया जो है वो तहरीफ़ कुरान का कायल है। तो हमने जवाब यही दिया कि उलमा ने जवाब दिया, उन्होंने फरमाया कि इससे मुराद जो है वो सहीफ़े फ़ातिमिया और सहीफ़े अलविया थे। सहीफ़े फ़ातिमिया और सहीफ़े अलविया क्या थे? सहीफ़े फ़ातिमिया वही किताब कि जिसके अंदर ख़ुद कुरान के आयात की तफसीर और हदीस के साथ मौजूद थी, जो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने तालीफ़ फरमाई थी। तो ये और सहीफ़े अलविया वही किताब थी कि जब हक़ के हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को गस्ब किया गया तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उसी किताब को ले गया और कहा कि ये किताब है। बहरहाल जो उस खुलफ़ा थे उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि उसमें अहादीस तो उन्होंने कहा हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब जो है वो काफ़ी है। तो यहाँ पर जो तवजीह होती है कि सहीफ़े फ़ातिमिया और सहीफ़े अलविया, इससे मुराद ये सब मिल के, चूँकि हदीस भी असल में खुदा का फरमान होता है और ज़ाहिर सी बात है कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जो चीज़ें लिखी थी यकीनन उसके बारे में हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका ये किस सनद से है। मुस्तकीमन यकीनन सही हो सनद हदीस थे। सही हो सनद से मुराद ये है कि उसमें कुछ शक ही नहीं था। और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम तो इससे जो रिवायत है कि मसलन इतने इतने हज़ार आयात कुरानी है, तो वहाँ आयात से मुराद वही खुदा के कलमात जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुए वही के ज़रिए से, और सहीफ़े फ़ातिमिया और सहीफ़े अलविया में वो लिखे गए दोनों किताबें जो है वो हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के पास है। यहाँ पर भी एक इश्काल को हम इसका जवाब दे दें। बहुत सारे लोग जाहिलीन लोग कह देते हैं कि शियों का अकीदा ये है कि जब इमाम तशरीफ़ लाएंगे वो कुछ और कुरान लेके आएंगे, और कुरान नहीं लेके आएंगे, और कुरान नहीं, कुरान यही कुरान है जो सब मुस्लिमीन के घरों में है और इसको पढ़ते हैं। मैंने पहले भी कह दिया कि बड़ा अजीब है ये काम कि हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो इसी मसले में अटके, वो कुरान का तहरीफ का कायल है और ये कायल है, और जब इनके घरों में जाते हैं या वो हमारे घरों में मसाजिद में आते हैं तो चेक करते हैं कि कुरान तो वही कुरान है। अगर तहरीफ शुदा कोई कुरान होता तो यकीनन बात है वो उसका कोई असर तो होता। तो हम इस चीज़ के कहें, और इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ भी जब तशरीफ़ लाएंगे तो उससे मुराद ये नहीं है कि वो कोई दूसरा कुरान लेके आएंगे, नहीं, वो सहीफ़े अलविया और सहीफ़े फ़ातिमिया को लोगों के सामने रख देंगे जिसके अंदर हदीस है, हदीस के ज़रिए से इसी कुरान की तफसीर हुई है। इससे वाज़ेह ये शिया मज़हब का अकीदा है। अब इसमें जो है लोगों ने कहा इमाम जो है वो नया कुरान लेके आएंगे, नया कुरान नहीं है, चूँकि यहाँ पर अहादीस में शक है,
احادیث میں مشکلیں ہیں، احادیث میں ظاہر ہے کہ یہ حدیث اس کے راوی کو دیکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کئی طریقے سے وہ حدیث جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہوتی ہے، تو ہم جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ صحیفہ علویہ اور صحیفہ فاطمیہ کو امت کے سامنے رکھ دیں گے۔ تو اس میں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جو جنہوں نے خود حدیث کو اسی صحیفہ فاطمیہ کے اندر لکھ دیا تھا، تو یہ شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے، یعنی خود حدیث کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کو لکھ دینا۔ یہی وجہ ہے کہ خود یہ حدیث ثقلین میں گویا ہمیں بتا رہے ہیں کہ حدیث ثقلین میں جو فرمایا کہ قرآن اور اطرت، تو اطرت سے مراد یہ ہے کہ یہ اطرت کے ذریعے سے جو احادیث ملتے ہیں، یعنی ہم حدیث بھی لیتے ہیں تو وہ اطرت سے لینی چاہیے، بس یہ سیدھی بات ہے کہ ہم اگر حدیث رسول اللہ کو بھی لیتے ہیں تو وہ بھی اطرت سے لینی چاہیے، اطرت سے، یعنی ہم خود جو ہے اگر ہماری کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی امام کوئی حدیث کو نقل کرتے ہیں تو وہ گویا کہ خود رسول اللہ کی حدیث ہے اور اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو یہ دو کتابیں صحیفہ فاطمیہ اور صحیفہ علویہ، یہ دو کتابیں جو ہے وہ ایک جو آج ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس ہے، اور جب حضرت تشریف لائیں گے تو ان کتابوں کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے قرآن کی صحیح تفسیر جو ہے، آسان تفسیر اور صحیح تفسیر وہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ تو حضرت جو ہے وہ کوئی جدید قرآن نہیں لے لائیں گے، بلکہ قرآن تو یہی قرآن ہے، لیکن اس کے ظاہر ہے کہ تفسیر میں جو ہے وہ تحریف اس کی تفسیر میں ہو چکی ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔